اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ بقرہ میں جو حضرت موسیٰ کے واقعے کا ذکر ہے، اسی سلسلے میں فرعون کے ڈوبنے کے بعد کی باتیں ہیں، اور وہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 60 سے میں 3 آیتیں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کرتا ہوں، پھر اس پہ بات کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ من بقلها وكسائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے فرمایا اسے پتھر پر اپنا عصا مارو، فوراً اس میں سے 12 چشمے بہہ نکلے۔ ہر گروہ نے اپنا گھاٹ پہچان لیا، کھاؤ اور پیو خدا کا دیا، اور زمین میں فساد اٹھاتے نہ پھرو۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم سے تو ایک کھانے پر ہرگز صبر نہ ہوگا، تو آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ زمین کی لگائی ہوئی چیزیں ہمارے لیے نکالے، کچھ ساگ اور ککڑی اور گیہوں اور مسور اور پیاز۔ فرمایا کیا ادنا چیز کو بہتر کے بدلے مانگتے ہو؟ اچھا، مصر یا کسی شہر میں اترو، وہاں تمہیں ملے گا جو تم نے مانگا۔ اور ان پر مقرر کر دی گئی خواری اور ناداری اور خدا کی غضب میں ٹوٹے۔ یہ بدلہ تھا اس کا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے اور انبیاء کو ناحق شہید کرتے۔ یہ بدلہ تھا ان کی نافرمانیوں اور حد سے بڑھنے کا۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا خدا تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، بولے کیا آپ ہمیں مسخرہ بناتے ہیں؟ فرمایا خدا کی پناہ کہ میں جاہلوں میں سے ہوں۔ انقلاب، بہت بڑا انقلاب آیا، یعنی حضرت موسیٰ نے تنہا پھر اپنی قوم حضرت ہارون کے ساتھ اور اپنی قوم کے ساتھ افکوس ان کو ملا کے ایک بہت بڑی جنگ لڑی ایک لحاظ سے فرعون کے ساتھ، اور آخر کار فرعون جو ہے وہ سمندر میں ڈوب گیا۔ یہ ایک بہت بڑا انقلاب تھا۔ یہ انقلاب ان سختیوں کے بعد تھا، ان ظلم کی انتہا تھی جو فرعون حضرت موسیٰ کی قوم کے اوپر روا رکھتا تھا۔ تو اس کے بعد فرعون جو ہے وہ سمندر میں ڈوب گیا، اور یہ ایک بہت بڑا انقلاب آیا۔ اور انقلاب کے بعد کیا ہوتا ہے؟ انقلاب کے بعد تباہی ہوتی ہے، بربادی ہوتی ہے، وہ جو غلامی میں دن گزارے ہوتے ہیں اس کا اثر ہوتا ہے قوم کے اوپر۔ اور اس سب کے بعد قوم کو اس انقلاب کے جو ثمرات ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے کوئی جد و جہد کرنی پڑتی ہے، ورنہ وہ انقلاب جو ہے وہ بیکار ہو جاتا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں رہتا۔ تو حضرت موسیٰ کی قوم اس انقلاب کے بعد جو تباہی اور بربادی آئی تھی، وہ سمندر پار حضرت موسیٰ کی قوم ایک صحرا میں اتر گئی۔ اب صحرا میں جیسے کہ انقلاب کے بعد ہوتا ہے، صحرا میں نہ پینے کو پانی تھا، نہ کھانے کو خوراک تھی،
نہ کوئی مکانات تھے رہنے کے لیے، تو سخت مصیبت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ ایک اصول ہے، یہ کہ جب وہ اس کے نام پہ انقلاب آتا ہے جو حضرت موسیٰ لے کے آئے، تو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے غیب سے مدد کرتا ہے اس قوم کو اوپر اٹھانے کی۔ یہی ہوا، یعنی پانی نہیں تھا تو حضرت موسیٰ نے پتھر پہ عصا مارا تو 12 چشمے، ان کے 12 قبیلے تھے، ان کے لیے ہر قبیلے کے لیے علیحدہ علیحدہ ایک چشمہ جاری ہو گیا، یعنی پانی مل گیا۔ پھر کھانے کو کچھ نہیں تھا تو من و سلوا آ گئے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وافر کھانے کے لیے من و سلوا عطا کر دیا۔ اور پھر صحرا تھی، وہاں گرمی بہت تھی، اس گرمی میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بادلوں کے سائبان بنا دیے گرمی کی شدت کو کم کرنے کے لیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انقلاب کے بعد جو فوری ضروریات تھی وہ تو ان کو خود ہی مہیا کر دی۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ کیا اللہ تعالیٰ کی یہ جو برکات ہیں، اللہ تعالیٰ کی یہ جو انعامات ہیں، یہ مسلسل ایسے ہی ملتے رہیں اور قوم جو ہے وہ ہاتھ پاؤں چھوڑ کے بیٹھی رہے؟ یہ بات تو نہ تھی۔ جب انہوں نے مطالبہ کیا کہ جی ہمیں من و سلوا تو مل ہی رہا ہے، اب ہمیں کوئی ساگ پات، کوئی لہسن پیاز، یہ چیزیں بھی اللہ عنایت کرے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مصر میں چلے جاؤ، شہر میں جاؤ، آپ شہر میں جاؤ، وہاں آپ کو یہ سب چیزیں مل جائیں گی۔ یہاں صحرا میں انقلاب کے بعد جو آپ کی حالت ہے، اس میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو عنایات آپ کے اوپر مفت میں کر دی ہے، یہ جاری تو نہیں رہ سکتی اس طرح سے، تو آپ کو تھوڑی سی ہاتھ پاؤں مارنے پڑیں گے۔ تو وہ اس قوم نے شہر میں جانے سے انکار کر دیا اور یہ کہا کہ موسیٰ اور اس کا خدا جائیں اور قوم سے لڑیں اور ہم آ جائیں گے بعد میں۔ تو اس قوم نے اپنے انقلاب کے مقصد کو بلا دیا۔ انقلاب کا مقصد یہ تھا کہ اس ذلت و خواری کے بعد جو فرعون نے ان کے اوپر ڈائی ہوئی تھی، وہ پھر جاگتے اٹھتے کوئی کام کرتے۔ تو جب حضرت موسیٰ نے ان سے کہا کہ چلو ایک گائے کو ذبح کرو، اب اللہ کے راستے میں جان مال قربان کرنے پڑتے ہیں نا، تو ایک گائے کی قربانی مانگی اور اس پہ انہوں نے لیت و لال شروع کر دیا کہ یہ کس رنگ کی ہے، چھوٹی ہے، عمر کیا ہے، کس کی ہے۔ تو یعنی وہ اللہ کی راہ میں ایک گائے قربان کرنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر انقلاب کے بعد آپ انقلاب کے ثمرات حاصل کرنے کے لیے جد و جہد نہیں کرتے، محنت نہیں کرتے، تو وہ سب کچھ ضائع ہو جائے گا۔ ان آیات میں اللہ نے بتایا کہ میں نے تو اپنے انعامات کی فراوانی کر دی، میں نے تو بادل سائبان بنا دیا، میں نے پانی کے چشمے جاری کر دیے، میں نے من و سلوا اتار دیا۔ تو یہ جو انعامات ربانی کی بارش تھی، اس کو حضرت موسیٰ کی قوم کو چاہیے تھا کہ وہ معاشی، سیاسی، معاشرتی طور پر ایک متحرک اور مضبوط قوم بنتے، لیکن اس کے برکت انہوں نے دوسرے مطالبات شروع کر دیے۔ تو اس لیے یہ جو آیتیں ہیں یہ بتا رہی ہیں کہ انقلاب آتا ہے وہ کیسے آتا ہے، اور پھر انقلاب کے بعد کیا ہونا چاہیے۔ یہ ایک تسلسل ہے جو کہ حضرت موسیٰ کے واقعات کے بارے میں قرآن میں ہے، اس پہ مزید بھی انشاءاللہ بات کریں گے۔